مان کی تسخیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ میری بات کو فالو کریں، ہم ایسا آگے بڑھیں گے، ہمارے الفاظ کا ہمارے بچوں کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مغربی فلاسفر ہیں برنارڈ شاہ، کیا نام لیا میں نے؟ برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے پروگریس از امپاسبل وداؤٹ چینج۔ پروگریس کیا ہے؟ امپاسبل ہے وداؤٹ چینج، اینڈ دوز ہو کین ناٹ چینج دیئر مائنڈز کین ناٹ چینج اینی۔ جو اپنے مائنڈز کو چینج نہیں کر سکتے، جو اپنی تھاٹس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حامد اسلامک سکول ہر سال کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سٹاف کی ٹریننگ پہ توجہ دیتا ہے، اپنی سکول مینجمنٹ پہ توجہ دیتا ہے، آپ کو پروٹوکول دیتا ہے، آپ کی تربیت کا بھی خیال کرتا ہے کہ ہم مل جل کے کولیبوریشن میں ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ 21ویں صدی کی 4 مہارتیں ہیں، ان میں سے ایک کریٹیکل تھنکنگ، ایک کریٹیوٹی، ایک کولیبوریشن۔ یہ کولیبوریشن ہے، اساتذہ اور والدین مل کے بچوں کی تربیت پہ کام کریں اور مل کر کام کرنا ان کو سکھائیں گے، اس کو کہتے ہیں کولیبوریشن۔ کتنی مہارتیں ہیں؟ 4 21ویں صدی کی، جو ہر بچے کو سیکھنی چاہیے: کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، کولیبوریشن اور کمیونیکیشن۔ اس پہ جو ہے یہاں کا سکول یہ کام کر رہے ہیں، اور بچوں کے اندر اور ادارے کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ادارہ سمجھتا ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ تبدیلی کے بغیر ترقی۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں۔ نیورو سائنس کیا کہتی ہے؟ نیورو سائنس بھی یہی کہتی ہے، ہم اپنے دماغ اور زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات میں بھی، اپنے جذبات میں بھی، اپنے احساسات میں بھی، اپنے رویوں میں بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اپنے دماغ۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے صرف کمانڈ دی ہے، اور وہ جو میں نے ایگزامپل دی تھی ایڈی ہال کی، اس نے بھی صرف کمانڈ دیا، حالانکہ جھوٹی کمانڈ دیا، اور میں نے آپ کو یہ سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارا دماغ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتا۔ بچے کو آپ نکمہ کہیں گے، حالانکہ وہ ذہین بھی ہوگا تو وہ نکمہ ہو جائے گا۔ جس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہمارا دماغ اس کو سچ مان لیتا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے ہماری جو ایکسٹرنل ٹاک ہے، اس ٹائم جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا حامد بھائی، نعیم بھائی، حارث بھائی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو ایکسٹرنل ٹاک اگر ہم کہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 30% ہے، اور جو انٹرنل ٹاک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سوچا ہوگا کہ اسکول میں آج ایک ٹریننگ ہے، میں جاؤں گی، وہاں میں کچھ سیکھوں گی، اور پھر وہ اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کروں گی، بچوں کی بہتری کے لیے کام کروں گی۔ آپ نے سوچا ہے، دس از سیلف ٹاک۔ یہ جو آپ نے سوچا ہے یہ انر ٹاک ہے، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلف ٹاک ہے۔ یہ جو سیلف ٹاک ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس کا امپیکٹ جو ہے 70%۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ 2 طرح کی ہے، ایک ایکسٹرنل اور ایک کیا ہے؟ انٹرنل، جو ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ خود کلامی کا کتنا امپیکٹ ہے؟ بتائیں نا، خود کلامی کا کتنا بتائیں؟ 70%۔ اور دوسروں کے ساتھ یا دوسرے ہم سے جو گفتگو کرے اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ یہ خود کلامی کرتے ہیں نا، جب خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اللہ نے کچھ اور پلان کیا ہوگا اور اچھا پلان کیا ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ریفریمنگ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم خود کلامی کر رہے ہیں۔ اگر غلط بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دماغ کو جو آپ کمانڈ دیں گے دماغ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو کے 3 حصے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہمارے الفاظ، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارا لب و لہجہ، اور ایک ہماری باڈی لینگویج۔ گفتگو کے کتنے حصے میں نے بتائے؟ 4 کے 5؟ 3 بتائیں۔ ایک ہمارے الفاظ، اور ایک ہمارا لب و لہجہ، اور تیسرا کیا ہے؟ باڈی لینگویج۔ ٹھیک ہے، میں یہ نیچے آ جاتا ہوں، اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو باڈی کی موومنٹس ہے یہ کیا ہے؟ باڈی لینگویج۔ اچھا، اس کا پھر امپیکٹ کتنا ہے؟ ہماری گفتگو کے اندر یہ جو 3 حصے ہیں، ہر حصے کا اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ پہلا حصہ جو الفاظ ہیں اس کا 7%، اور جو ہمارا لب و لہجہ ہے اس کا ہے 38%، اور جو ہماری باڈی لینگویج ہے اس کا ہے 55%۔ سب سے کم کس کا؟ الفاظ کا۔ اس سے زیادہ کس کا؟
بتائیے گا لب و لہجے کا اس سے زیادہ کس کا ہے؟ ہماری باڈی لینگویج کا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تھیوری ہے، اس تھیوری کا نام ہے ڈاکٹر ماسارو تھیوری۔ الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں کی شخصیت کے اوپر، بچوں کی شخصیت کو بگاڑنے یا سدھارنے میں ہمارے الفاظ کا کتنا رول ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ ڈاکٹر ماساروس تھیوری۔ اس سے ایک لطیفہ بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اکثر میرے ساتھ ٹریننگ میں ہوتے ہیں ماجد صاحب، ہمارے دوست ہیں، وہ پبلشنگ کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر جو آپ یہ تھیوری سناتے رہتے ہیں یہ تو مجھے یاد ہو گئی ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا، آپ کو بھی سنانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آئنسٹائن کا نام سب نے سنا ہوگا۔ آئنسٹائن اسی طرح سے ٹریننگز کے لیے جاتے تھے مختلف یونیورسٹیز کے اندر، جیسے میں آیا ہوں سیشن کے لیے۔ اس کا جو ڈرائیور تھا وہ کہتا ہے سر آپ جو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں یا لیکچر دیتے رہتے ہیں، یہ لیکچر تو مجھے یاد ہو گیا ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے اچھا جہاں آپ جا رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر اچھا آج میری جگہ آپ نے لیکچر دینا ہے۔ ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے اور آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے اپنے ڈرائیور کو کہ آج آپ نے میری جگہ آپ نے لیکچر دینا ہے۔ اچھا لیکچر سٹارٹ ہو گیا، بڑا بہترین، کیونکہ اس کو رٹا پڑا تھا، ڈرائیور ہر جگہ اس کے ساتھ جو جاتا تھا۔ اب آ گئی باری سوال جواب، توجہ ہے نا سب کی۔ ڈرائیور ٹرینر بنا ہوا ہے، لیکچر دے رہا ہے یونیورسٹی میں، اور جو آئنسٹائن ہے جو سائنٹسٹ ہے وہ نیچے ڈرائیور بن کے بیٹھا۔ سوال جواب ہو رہے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے، ایک سوال آ گیا مشکل۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اتنا آسان ہے، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تھیوری جب بھی میں جہاں سناتا تھا وہ میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ رٹی پڑی ہے۔ اب یہ تھیوری کیا ہے؟ ڈاکٹر ماسارو ایک جاپانی محقق ہیں، انہوں نے عرصہ دراز تک ایک تحقیق کی، پانی کے اوپر تحقیق کی۔ ان کی تحقیق یہ تھی کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہماری جو آواز ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، یہ پانی پر اثر انداز ہو کر پانی کی ماہیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ توجہ سے بات سنیں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، سر نے مجھے بلایا ہے، ہمیں ریفریشمنٹ بھی کروا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، یقیناً کچھ سوچا ہو اور میں کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آیا ہوں۔ آپ یہاں زحمت کر کے آئیں گے تو اس کا فائدہ لازمی اٹھائیں۔ توجہ کریں گی، ڈاکٹر ماسارو نے تحقیق کی کیا ہمارے الفاظ، ہماری آواز اور ہمارے خیالات۔ اچھا ایک جگہ میں گیا ہوں نا، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کروائی، اگلی بات جو میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ میں اب اس کو کہوں گا راؤنڈ راؤنڈ کرو، میں سوچ رہا ہوں وہ راؤنڈ پہلے شروع ہو گیا۔ اب میری مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے بعض دفعہ ہمارے جو خیالات اگر فریکوینسی سامنے والے سے میچ کر گئی، ہمارے خیالات بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوسرے کے دماغ میں۔ الفاظ تو ایک جگہ رہے، ہمارے خیالات بعض دفعہ ہوتا نہیں۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں سامنے والے، ابھی میں یہی بات کرنے لگا تھا، اس کا مطلب یہ ہے اس سے فریکوینسی ہماری میچ ہوئی ہے اور ہمارے خیالات۔ مائنڈ سائنس یہ بھی کہتی ہے دور بیٹھا شخص، کسی دوسرے ملک میں بیٹھا شخص، اس کے دماغ میں بھی ہمارے خیالات ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بچپن کے اندر، جب میری والدہ کہتے تھی کہ وہ میرے فلاں بیٹے کو فون کرو، اسے کچھ ہو تو نہیں کیا، جب فون کیا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اس کو وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہوں، خیالات بھی ٹرانسفر ہو جاتا۔ یہ مائنڈ سائنس کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا۔ ہمارے الفاظ، تین چیزیں میں نے بتائیں، کون کون سی دہرائیے گا؟ ہمارے الفاظ، ہماری آواز اور ہمارے بولیں خیالات پانی پر اثر۔ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اپنی اس تحقیق کے لیے، اس نے شیشے کے 3 جار لیے، تینوں میں چاول ڈالے، تینوں میں پانی ڈالا، ایک جار سے کہا مجھے تم سے محبت ہے، ایک جار سے کہا تم احمق ہو، تیسرے کو کچھ بھی نہ کہا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جس جار سے، جار بے جان چیز ہے، انسانوں کی بات تو بعد میں کریں گے، ایک بے جان چیز ہے جس میں چاول ڈالے ہیں،
جسے اس نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے، صرف اسی جار کے اندر چاول محفوظ رہے، باقی جو دو تھے جسے کہا تم احمق ہو، اور تیسرا جسے اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اسے نظر انداز کیا، ان دونوں کے اندر چاول خراب ہو گیا۔ اب اس سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا، ہم سائنس کے طالب علم اگر جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ انسان بھی 60 سے 70% پانی سے بنا ہوتا ہے۔ جس کو نہیں پتہ میں بتا رہا ہوں، جو بیالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں، سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے انسان بھی 60 سے 70% کس سے بنا ہوتا ہے؟ پانی سے۔ اس لیے ہمارے جو الفاظ ہیں، ہماری جو آواز ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جو ہم بولیں گے وہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کہی، اگر ٹیچر یہ بات دہراتی ہے کلاس کے اندر، کسی بچے کے اوپر لیبل لگاتی ہے تم سلو لرنر ہو یا تم نکمے ہو، تیرا میتھ کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا بعض دفعہ والدین اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اور اگر آپ یہ اس طرح کے جملے بار بار دہراتے ہیں، بچے کا دماغ اس کو کیا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مائنڈ سائنس کو آپ جھٹلا دیں۔ آپ نے سنا ہے کہ سورہ رحمان کے ذریعے پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں علاج کیا جاتا ہے سورہ رحمان کا، اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الفاظ ہیں نا۔ نیورو سائنس کو آپ جھٹلا دیں، کیا ہم آیت الکرسی نہیں پڑھتے رات کو؟ بھئی گھر کی حفاظت میں آ جائے، یا ہم اپنی حفاظت کے لیے کسی سنسان جگہ سے گزر رہے تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ ہم حفاظت میں، یعنی الفاظ کا اثر ہے۔ قرآن کا تو پھر اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ رب کا کلام ہے، وہ رب کے الفاظ ہیں، وہ رب کی بات ہے۔ آپ میری بات کو فالو کریں، الفاظ کا جو ہم نے اثر پڑھا تھا کتنے فیصد؟ 7%، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک اثر ہے، 7% بھی تھوڑا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک شکایت ہوتی ہے ٹیچرز کو بھی، پیرنٹس کو بھی، کہ میں جس بات سے بار بار منع کرتی ہوں یہ بچہ وہی کام کرتا ہے۔ پھر مائنڈ سائنس آ گئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں بات، مائنڈ سائنس کی اصطلاحات مشکل ہو سکتی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں بات کروں، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ٹیچر یا پیرنٹس کی یہ شکایت، جس بات سے، جس کام سے میں منع کرتی ہوں یہ بچہ وہ کام بار وہی کرتا ہے۔ اب مائنڈ سائنس کیا کہتی ہے؟ جو لفظ نو ہے، نہیں، اس کو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اور وہ پروسیس ہی نہیں کرتا۔ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس کو۔ ہمارا جو دماغ ہے لفظ نو کو پروسیس ہی نہیں کرتا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جس دیوار پر لکھا ہوتا ہے یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ سب سے زیادہ کچرا وہیں ہے۔ اور جو سگریٹ والی کمپنیز ہیں وہ بھی یہی مائنڈ سائنس لگاتی ہیں۔ ڈبی پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی مضر صحت ہے، یا تمباکو نوشی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ ایک دفعہ یہ کہہ کے پھر کہتے ہیں جام بازو کا انتخاب، دوگلی پالیسی اپناتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک نیلے بندر کے بارے میں نہ سوچیں جس نے پیلی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ کیلا چھیل کے کھا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے باہر ایک بڑا سا ہاتھی کھڑا ہے جو اپنے پاؤں سے گیٹ پہ یا دروازے کو دھکا دے رہا ہے۔ اب کوئی ایسا ہے جس نے نیلے بندر کے بارے میں نہ سوچا ہو اور اس کی پیلی ٹوپی کے بارے میں نہ سوچا ہو اور وہ کیلا کھا رہا ہے اس کے بارے میں نہ؟ کوئی ہے؟ اس چیز سے میں نے منع کیا ہے اور وہ کوئی منع ہوا ہو، ابھی کی بات ہو رہی ہے۔ کس نے نیلا بندر دیکھا؟ امیجینیشن میں ہاتھ کھڑا کریں۔ اس نے پیلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سیب تو نہیں کھا رہا تھا نا، وہ کیا کھا رہا تھا؟ کیلا کھا رہا تھا۔ اور ہاتھی کس نے دیکھا؟ امیجینیشن میں۔ دماغ کو جیسے ہم کمانڈ دیتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ریسپونڈ کرتے ہیں۔ اب جس چیز سے آپ منع کریں گے نا، پہلے دماغ کو وہ بات رجسٹر کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ان رجسٹر کرے گا، ڈیلیٹ تو بعد میں کرے گا۔ جس سے ہم منع کر رہے ہیں بھئی یہ کام بیٹا مت کرو، شور نہ کرو، شور پہلے اس کے دماغ میں رجسٹر ہوگا،
بچہ وہ کام کر چکا ہوتا ہے یا وہ کرے گا، بعد میں دماغ اس کو کیا کرے گا، ان رجسٹر کرے گا، اس کو ڈیلیٹ کرے گا۔ اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے، اب ہم ان چیزوں کو کیسے ریفریم کر سکتے ہیں، منفی جملوں کو مثبت جملوں میں ہم کیسے ریفریم کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے ایک یہ پاور ٹپ ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ماؤں کے لیے یہ ایک پاور ٹپ ہے۔ مثال کے طور پر کلاس میں ہم بچے سے کہتے ہیں شور کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جو ٹیچر زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے اسی کی کلاس میں زیادہ شور ہوتا ہے، جو بچوں کو چپ کرانے کے لیے زیادہ چیخ رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اسی کلاس میں زیادہ شور ہوتا ہے۔ اس کی جگہ ہم کیا ریفریم کر سکتے ہیں، اب آپ بالکل خاموشی سے اپنا کام کریں۔ یہ مائنڈ سائنس سے ریلیونٹ چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھلنا کودنا بند کرو، اس کی جگہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آرام سے کھیلو۔ یعنی اب ایسے جملے آپ نے ڈھونڈنے ہیں اگر آپ نے وہ اپنا مسئلہ ختم کرنا ہے، جو مسئلہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں یا جو والد ہے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اپنی مسز کو بتاتا ہے کہ یہ جس بات سے میں اس کو روکتا ہوں، یا بعض دفعہ ٹیچر شکایت کرتی ہے پرنسپل سے، جس بات سے میں روکتا ہوں بار بار یہ بچہ وہی کام کرتا ہے۔ ریفریم کرنا سیکھیں، یہ مائنڈ سائنس کہتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فرض کریں ہمارے زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ پریشانی آ جائے، یہی بات ہو رہی تھی، اس طرح کی جب کوئی پریشانی تو پریشان نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پیچھے والی بہنیں ذرا توجہ کریں، آپ ایزی ہیں، محفوظ ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل، مولوی ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد، یہ مشکل کے بعد نہیں ہے، یہ مشکل کے ساتھ ہے، کہیں ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مشکل آ گئی ہے تو اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ کامیابی بھی، آسانی بھی کہیں ساتھ جڑی ہے۔ صرف آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ پازیٹیو پہلو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ یہی مشکلات جو ہیں وہ محرکات بنتی ہیں، آگے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک اگر قید نہ کیا جاتا تو ان کی لرننگ نہ ہوتی اور وہ مصر کے بادشاہ بھی نہ بنتے۔ ہر مشکل سے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر پریشانی سے آپ نے کیا کرنا ہے، لرن کرنا ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، اس نے مجھے بتایا جی مجھے فلاں میرے جو بزنس پارٹنر ہیں اس نے مجھے 5 دفعہ دھوکہ دیا۔ میں نے کہا جی اس نے 5 دفعہ نہیں، اس نے 1 دفعہ دھوکہ دیا، 4 دفعہ دھوکہ آپ نے لیا۔ آپ نے سیکھا کیوں؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے کیا کرنا ہوتا ہے، لرن کرنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا۔ یہ مشکلات محرک بنتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اب میری بات کو فالو کریں، ہم نے کیا سیکھا، ہمارے الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ماسارو کی تھیوری میں نے شیئر کی، اور کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا 7%، اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ہے۔ اچھا، بچوں کے جینیس پن پہ کیسے اس کا اثر ہوتا ہے، سارے سن رہے ہیں؟ جب تھک جائیں گے ایک ایکٹیویٹی بھی ہم کریں گے تاکہ آپ کی بوریت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ایک بات، نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے۔ 3 آیتیں میں نے بتانی ہے، مفہوم بتانا ہے، نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے سکھا دیے وہ تمام علوم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تیسری آیت ہے سورہ شمس کے اندر، اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھانے کے بعد، دن رات کی، سورج چاند کی مختلف قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر سمجھداری دی اس کو، بدکاری اور پرہیزگاری، یعنی اچھائی اور برائی کا بھی علم دیا۔ میرے پاس یہ موبائل ہے نا، موبائل جب ہم یہ لینے جاتے ہیں کچھ ڈیٹا پہلے سے اس میں انسٹالڈ ہوتا ہے اور کچھ ڈیٹا، کچھ ایپس ہم بعد میں انسٹال کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
اب اس دنیا میں جو بچہ آیا ہے بائی ڈیفالٹ وہ تمام علوم کے ساتھ پیدا ہوا ہے جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. میں نہیں کہہ رہی، تو قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے انسان کو جو میں ان ساری بہنوں سے، ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو اپنے بچے کو کم تر سمجھتے ہیں، کسی بھی معاملے میں کمپیریزن کاری ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خود تشہیر کاری ہوتی ہیں، یہ میرا بچہ بہت ذہین ہے، یہ میرا بچہ ذرا ایوریج ہے، یہ اب غلط کاری ہوتے ہیں. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جینیس ہوتا ہے. یہ جو تشہیر کرتی ہیں مائیں، یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی شرمیلی ہے، تشہیر کاری ہوتی ہیں، اس کی مارکیٹنگ کاری ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے سامنے بتا رہی ہوتے ہیں کہ یہ شرمیلا ہے، یہ ضدی ہے، یہ میرا بیٹا شرارتی ہے. وہ جو بار بار جس کی تشہیر کی جاتی ہے، مائنڈ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ نیورونز فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر. جس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے بچے کا دماغ اس کو سچ مان لیتا ہے. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. سب کو اپریشیٹ کریں، سب کو ایک جیسا سمجھیں. آپ کے 3 بچے ہیں، تینوں کو ایک جیسا سمجھیں. یہ ڈیفرینشیشن نہ کریں، یہ فرق نہ کریں کہ یہ ذہین ہے، یہ متوسط ہے، یہ بالکل نکمہ ہے، ناکارہ ہے. کسی کے بعد وہ لیبلنگ ہم خود لگا رہے ہیں. قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جینیس. آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں، اس ریسرچ کے مطابق بھی دنیا میں پیدا ہونے والے 98% بچے جینیس ہوتے ہیں. قرآن کے مطابق سارے، ریسرچ کے مطابق کتنے؟ 98% بچے جینیس ہوتے ہیں. اب تشویشناک بات یہ ہے ان میں سے صرف 2% بچے، توجہ ہے نا، ان میں سے صرف 2% بچے 20 سال کی عمر تک اپنی ذہانت کو برقرار رکھ پاتے ہیں، باقی بچے اپنی ذہانت کھو دیتے ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ جینیس ہے. ریسرچ یہی کہہ رہی ہے ہر بچہ جینیس ہے. لیکن ان میں سے کتنے، تشویشناک بات کیا ہے، کتنے؟ 2% بچے اپنی ذہانت کو 20 سال کی عمر تک برقرار رکھ پاتے ہیں، باقی بچے اپنی ذہانت کھو دیتے ہیں. وہ فیکٹر کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں. ایک حقیقی والدین، ایک روحانی والدین اساتذہ، اور تیسرا یہ ڈیجیٹل والدین. پہلے 2 ہوتے تھے، حقیقی والدین اور روحانی، اب یہ تیسرے بھی شامل ہیں. بچے کی شخصیت میں جو بگاڑ یا سدھار پیدا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ 3 چیزیں. اس کا جو جینیس پن ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ جو ہم ابھی ایک ریسرچ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، صرف 2% بچے اپنی ذہانت کو برقرار رکھتے ہیں، 20 سال باقی کھو دیتے ہیں. وہ جینیس پن کیسے ڈیمیج ہو؟ وہ گھر کے ماحول سے. میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، تو اس کا اثر ہوگا. کیونکہ تربیت کا قانون یہی ہے، بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. کہتے نہیں، بچہ کیا کرتا ہے جو آپ، میں کہہ رہا ہوں الفاظ کا اثر ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ جو میں نے 3 اسے بتائے تھے گفتگو کے، الفاظ 7%، ہمارا لب و لہجہ 38%، اور ہماری باڈی لینگویج 55%. سب سے زیادہ اثر، یعنی جو ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں، میں یہاں چھپ کے کھڑا ہو جاؤں، پیچھے چھپ جاؤں، میری بات کا اثر کم ہو جائے گا. اور اگر یہ میرے پاس وائرلیس مائک ہوتا تو میں زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا آپ کے درمیان، آپ کے پاس کھڑے ہو کے جب بات کرتا تو اس کا زیادہ، باڈی لینگویج کا زیادہ امپیکٹ. آپ جو ایکشنز پرفارم کرتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک ملازم ہے، اس سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے. 2 طرح کے پاسبل ریئیکشن ہیں. یا تو اس کو ڈانٹ پلا دی جاتی ہے، نکمی کہیں کی، نظر نہیں آتا، روز میرے برتن توڑ دیتی ہو. یہ کون آبزرو کر رہا ہے گھر میں بیٹھا آپ کا بچہ، کہ ملازموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے. یا دوسرا پاسبل رویہ کیا ہو سکتا ہے، یہ رویے کیسے بنتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا پاسبل کیا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اور لے لیں گے. لیکن آپ دھیان کیا تھا، یہ 2 مختلف رویے، والدہ کے یا والد کے اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ. بچہ جو دیکھتا ہے وہ اس کی سافٹ ویئر میں انسٹال ہو رہا ہے.
اس کے بلیفز بن گئے، کب غصہ کرنا ہے، کب چڑچڑاپن، ضدی کیسے بن گیا، وہ کہیں نہ کہیں مسائل اس کے آس پاس میں ہیں۔ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے رویے بن گئے، جو وہ سن رہا ہے وہ اس کے رویے بعد میں بن جاتے ہیں۔ اب میری بات کو فالو کریں، جتنے بھی نیگیٹو یا پازیٹیو بلیفز ہیں، ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے جی مجھے میتھ آتا ہی نہیں ہے، یہ میرا میتھ ہو ہی نہیں سکتا، میری ریاضی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ بلیف کہیں بنا ہوگا۔ اور یہ بلیف کب بنتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر۔ بلیفز کب بنتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک بنتے ہیں۔ 90% جو عادات ہیں وہ کس عمر میں بنتی ہیں؟ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک، جس عمر میں ہم سب ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو بچہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو سیکھ جائے گی، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اگر ذہن پختہ ہو جائیں تو اصلاح کا امکان کم ہوگا۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے، سنے ہیں نا یہ محاورہ؟ یعنی جس عمر میں ہم نے تربیت کرنی ہوتی ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے، اس عمر میں ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، میری بیٹی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود سیکھ جائے گی۔ رویے کب بنتے ہیں؟ عادات کب بنتی ہیں؟ بچپن میں، پیدائش سے لے کر۔ اب جو عادات بن گئی ہیں، ساری زندگی اس بچے نے انہی عادات کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان عادات میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن تبدیلی کا عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ آپ ریپیٹ کریں گے۔ ریپیٹیشن سے بلیف بنتے ہیں دماغ کے اندر کہ کوئی کام بچہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وہ جو یقین ہے وہ کیسے بنا ہے؟ ریپیٹیشن سے، بار بار اس نے آبزرو کیا، گھر کے اندر، سکول کے اندر۔ اور نیگیٹو بلیف توڑے کیسے جا سکتے ہیں، اور نئے بلیف یا نئے عقائد، نیا یقین کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ریپیٹیشن۔ جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، ایک جملہ اگر بار بار دہرایا جائے، بچے کا دماغ اس کو کیا کرتا ہے؟ سچ مان لیتا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ جو ریپو ہے وہ کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں، یہ بتانے سے پہلے ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے۔ بچوں والی ایکٹیویٹی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی، اور آپ نے ایک نتیجہ بھی اخذ کرنا ہے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے۔ دیکھیں مزہ آتا نہیں آتا؟ بچوں والی ایکٹیویٹی کریں، سارے کریں گے، سارے کریں، اور پھر 2 فنگرز کے ساتھ کرو، کریں ذرا کریں، 2 فنگرز کے ساتھ کریں، پھر 3 فنگرز کے ساتھ کرو، نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے بعد 3 فنگرز کے ساتھ، پھر 4 فنگرز کے ساتھ کریں، پھر 5 فنگرز کے ساتھ کریں، کرو ذرا کریں، پتہ تو چلے۔ یہ کلیپ میں آپ کے لیے کروا رہا ہوں، اور آپ اپنے لیے بھی کلیپ نہیں کرنا چاہتے۔ کبھی کبھی شاباشی خود کو بھی دینی چاہیے۔ بچہ کام کرتے ہیں، آپ بالکل اچھے والدین ہیں، اس طرح کے سیشن اٹینڈ وہی کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ گھر بیٹھی ہیں، عموماً وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیٹا ملتا ہے تعلیم کا، تربیت کا، وہ اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں آپ پہلے سے اچھے والدین۔ ایک پرفارما آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے سیلف اسیسمنٹ کا، وہ دیا گیا سر ان کو۔ آپ کو ایک پرفارما ملے گا، ایک سیلف اسیسمنٹ چیک لسٹ ملے گی، اس میں کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ نے خود کو نمبر دینے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مضبوط والدین ہیں، آپ متوسط والدین ہیں، یا آپ کو اصلاح کی ضرورت، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے گا ذرا۔ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر یہ چھوٹی چیزیں بناتی ہیں، بڑی سے بڑی بنا کر اس کے لیے کسی کو مل جاتے ہیں۔ ہاں جی، سارے کام ہیں۔ ہاں باقی جو 2-3 حصے ہیں آپ
घर जाके इसको फिल कर सकते हैं और अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकती हैं। अगर आपके स्कोर कम आते हैं तो इसका मतलब है आपको खुद को सीखने की ज़रूरत है। यानी अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद सीखना होगा। जो बच्चों के अंदर जो चीज़ हम डेवलप करना चाहते हैं पहले वो खुद डेवलप करनी होगी। सबके पास ये पहुंच गए हैं तो मैं इसको रीड करता हूँ। हैंड रेस करें किस किस को मिल गया। ये ऑलमोस्ट सब लोगों को मिल गया। इसमें देखें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चंद एक सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरा बच्चा मुझसे डरे बगैर, या आपका मैं इम्तिहान नहीं ले रहा या आपने खुद अपना इम्तिहान लेना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा हुआ है हिदायत के अंदर, ये चेक लिस्ट आपकी ज़ाती बेहतरी के लिए बराह करम हर सवाल को गौर से पढ़ें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक दर्ज झेल स्केल पर नंबर दें। अगर आप बच्चे को हमेशा उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे सवाल में पूछा गया है तो आप अपने आप को 5 नंबर देंगी। अक्सर आप ऐसा करती हैं, कभी कभी नहीं करती, तो फिर आप 4 नंबर देंगी। और बहुत कम आप ऐसा करती हैं। अगर आप ऐसा कर दोनों हैं। अगर आप ऐसा करती हैं या करते हैं, कम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके कितने नंबर हैं उस सवाल में 2 नंबर हैं। आप वो काम कभी नहीं करती सवाल के मुताबिक या करते, तो इसका मतलब यह है आपका 1 नंबर है। अब पहला सवाल आपने, मैं पढ़ रहा हूँ, आपने अपने आप को नंबर देने हैं। हमेशा आप ऐसा करती हैं तो कितने, 5, अक्सर तो 4, कभी कभार तो 3, बहुत कम तो 2 और कभी नहीं तो 1। ठीक है, आपने अपना इम्तिहान खुद लेना है। मुझे नहीं बताना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने ये पेपर हमें देना है, ये आपने अपने पास रखना है। मेरा बच्चा मुझसे डरे बगैर बिला झिझक बात कर सकता है। दे दिए नंबर अपने आप को। सवाल नंबर 2, मैं बच्चे की बात मुकम्मल सुने बगैर, यानी सुनना ज़रूरी होता है। हम हमेशा, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं अपनी बात सुनाने पे तुले होते हैं, बच्चे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा सवाल क्या है, मैं बच्चे की बात मुकम्मल सुने बगैर फौरी रद्द अमल नहीं देता या देती। तीसरा है, बच्चे के जज्बात को तस्लीम करता या करती हूँ। आपने नंबर देने अपने आप को। मैं गलती होने पर बच्चे की शख्सियत की बजाय उसके अमल पर बात करता या करती हूँ। समझ आ गई? एक बच्चा कोई काम अच्छा नहीं करता तो हम उसकी शख्सियत को डैमेज कर रहे होते हैं, ना कि उसके रवैये को। उसका रवैया गलत है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स चोरी करता है तो वो शख्स से नफ़रत ना की जाए, उसके इस अमल से नफ़रत की जाए, ये बताने की कोशिश की जाए। आप बच्चे के उस रवैये से नफ़रत करते हैं या बच्चे से नफ़रत करते हैं? हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चे से नफ़रत कर रहे होते। हमें नफ़रत किस चीज़ से करनी चाहिए थी? उसके उस गलत रवैये से, उस काम से हमें नफ़रत करनी चाहिए। गलती होने पर बच्चे की शख्सियत की बजाय उसके अमल पर बात करता हूँ या करती हूँ। मेरा लहजा, बॉडी लैंग्वेज दौरान गुफ्तगू नरम और बावकार रहती है। ठीक है, बच्चों के साथ भी हमने गुफ्तगू के दौरान अपना लहजा, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाज को नाप तोल के हमने बच्चों के साथ गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमने सीख लिया अल्फाज का भी असर होता है और ठीक ठाक होता है, डॉक्टर मासारो वाली थ्योरी से। और जो हमारा लहजा है उसका भी असर होता है। आपने नोट किया है कि बहुत सारे लोग दुरुस्त बात करते हैं लेकिन लहजा दुरुस्त ना होने की वजह से उनकी बात नागवार गुजरती है, और ऐसे लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? यानी इतना इम्पैक्ट है वॉइस टोन का, लहजे का 38%। आवाज़, अल्फाज से भी ज़्यादा असर किसका है? हमारी आवाज़ का, हमारे लबो लहजे का। और उससे भी ज़्यादा किसका असर है? हमारी बॉडी लैंग्वेज का। एक बच्चा जो ऑब्ज़र्व करता है, छोटा है, 6 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है, जब अज़ान की आवाज़ होती है, वालिदा उठती हैं, जाए नमाज रखती हैं और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं, और वालिद जो है वो वुज़ू करके बाहर चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं। इस अमल को जब बच्चा बार बार ऑब्ज़र्व करता है,
تو اس کے ذہن میں ایک بات نقش ہو جاتی ہے یہ کوئی اچھا عمل ہے. یہ دیکھیں نا باڈی لینگویج کا کتنا ایفیکٹ ہے, یہ باڈی لینگویج انوالو ہے نا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آبزرو کیا گھر کا چھوٹا سا بچہ جس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے وہ جائے نماز بچھا کے ماں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے. یعنی بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. کہنے سے زیادہ اثر کس چیز کا ہے؟ کرنے کا, ایکشن کا. اس میں کیا بتایا گیا ہے 5ویں سوال کے اندر؟ میرا لہجہ باڈی لینگویج دوران گفتگو نرم یا باوقار رہتی ہے یا نہیں. آپ نے اس کو خود سے فیل کرنا. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کس کس کو آ رہی ہیں؟ جس کو آ رہی ہیں وہ نور احمد کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے, مجھے بلا کے کلیپ کے ذریعے بتائیں گے. ایک دفعہ پھر نور احمد کے لیے اس لیے کلیپ کریں, ان کو آپ نے بتانا ہے کہ اس طرح کے سیشن سال میں 1-2 دفعہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. نور احمد نہیں ہے تو سمجھاتی ہوں, میں تو سمجھاتا ہوں. ٹیچرز کہتی ہیں میں تو پڑھاتی ہوں. اب بچہ ہی نہ پڑھے, بچہ ہی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ ایسی ٹیچرز کے بارے میں, ایسے پیرنٹس کے بارے میں کہا کرتا ہوں ان کو سمجھانا ہی نہیں آتا, ان کو پڑھانا ہی نہیں آتا. شکایت کیا کرتے ہیں؟ میں تو سمجھاتی ہوں, میں تو پڑھاتی ہوں, اب بچہ نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ ہم بچے کو جو بھی علم, جو بھی ادب, جو بھی رویہ, جو بھی اخلاق ہم سکھانا چاہتے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کون کون وہ 4 طریقے سیکھنا. 4 سٹیپ ہیں کہ آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے کہ میں تو سمجھاتی ہوں اور سمجھتے, وہ نہ سمجھے تو میں کیا کروں. سارے سیکھنا چاہتے ہیں. وہ حامد صاحب کے اسکول سے, رزلٹ سے, وہ مجھے بتا رہے تھے پیرنٹس کے بارے میں, بچوں کے بارے میں. وہ غلط نہیں بتا رہے تھے. یہاں کے لوگ ذہنی طور پر بڑے زرخیز ہیں, سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بڑے زرخیز ہیں. وہ آپ کے ریسپانس سے بھی پتہ چل رہا ہے. نہیں تو اتنی دیر میں لوگ تھک جاتے ہیں. آپ کے فیس ایکسپریشن بتا رہے ہیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تھک تو نہیں ہیں. کتنے سٹیپ میں نے بتائے ہیں؟ 5 کے 6؟ جی سر, ریفریشمنٹ بھی نہیں ہے, پھر جلدی کس چیز کی ہے؟ مذاق کر رہا ہوں. اچھا بات ہو رہی تھی کہ کتنے سٹیپس ہیں. ہم اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ, باتوں کو کلوز کرتے ہیں, اپنے سیشن کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے 4 سٹیپ بتائے ہیں. پہلا سٹیپ ہے ڈو اٹ فار دیم, بچوں کو کر کے دکھانا. جو بھی علم, جو بھی ادب, جو بھی اخلاق, جو بھی رویہ, جو بھی عادت آپ بچے کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھانا ہوگا. مثال کے طور پر آپ شیئرنگ کرنا سکھانا چاہتے ہیں, پہلے وہ عادت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, پھر بچہ اس کو بار بار جب آبزرو کرے گا تو وہ سیکھ جائے. آپ بچی کو کپڑے تہہ لگانا سکھانا چاہتی ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو کر کے دکھانا. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ڈو اٹ فار دیم. دوسرا سٹیپ ہے ڈو اٹ ود دیم, ان کے ساتھ مل کے کرنا. پہلے کر کے دکھانا ہے, پھر مل کے کرنا ہے. تیسرا سٹیپ ہے آبزرو کرنا ہے وین دے آر ڈوئنگ. جب وہ کر رہے ہوں آپ نے صرف مشاہدہ کرنا ہے. پہلا کر کے دکھانا ہے, دوسرا مل کر کرنا ہے, تیسرا صرف مشاہدہ کرنا ہے. اگر بچہ غلطی کرتا ہے, نہ تھپڑ فارمولہ نہ چپل فارمولہ, آپ 4 سٹیپ پورے کریں گے. سٹیپ 1 پہ دوبارہ آ جائیں گے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمارا جو دماغ ہے وہ بنایا ہی اسی طرح سے گیا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں نماز کا حکم رب نے کہہ دیا تو 1 دفعہ کافی نہیں تھا, 1 سے زیادہ دفعہ آیا. جہاد کا حکم رب نے کہہ دیا 1 دفعہ کافی نہیں تھا. رب نے جو کہہ دیا 1 دفعہ کافی ہے, لیکن 1 سے زیادہ دفعہ آیا. اور دن میں 5 دفعہ ہمیں فلاح کی طرف, حی علی الفلاح, 5 دفعہ فلاح کے لیے بلایا جاتا ہے.
एक दफ़ा कह दिया जाता काफ़ी नहीं था, लेकिन हमारा दिमाग बनाया ही इसी तरह से अल्लाह ताला ने, बात को दोहराया जाता है। जब तक बात बच्चे को बात समझना है, आपने बात को दोहराना है। वो 4 स्टेप जब तक मुकम्मल नहीं होंगे, आप बच्चे से नाराज़ नहीं हो सकते। और मेरा यकीन है जब इन 4 स्टेप्स पे आप अमल करेंगे तो डांटने की, मारने की, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़े। पहला स्टेप क्या है? करके दिखाना है। आप चाहते हैं बच्चा नमाज पढ़े तो पहले पढ़ के दिखाना होगा। आप पढ़ते होंगे, रिवाज हो, सारे पढ़ते हों, अजानें हो रही हैं, सारे जाए नमाज बिछा के खड़े हो जाते हैं। ऑब्ज़र्व करें, फिर बच्चे के साथ मिलकर पढ़ें। दूसरा स्टेप ये। तीसरा स्टेप ये है, अब आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर बच्चा गलती करता है तो स्टेप 1 रिपीट, स्टेप 2 रिपीट। ठीक है, जो भी काम आप सिखा रहे हैं वो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, बच्चा सीख जाएगा। चौथे नंबर पे जब बच्चा बार बार के अमल दोहराने से जब बच्चा सीख जाता है, चौथा स्टेप क्या है? डू इट देम सेल्फ। हमने उनको खुद से करने देना है। अगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो आपने मॉनिटरिंग करनी है, अदरवाइज़ उसकी वो अब हैबिट बन जाएगी। जिस काम को बार बार दोहराया जाता है वो उस बच्चे की क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। आप मेरी बात को फॉलो करें। एक खातून थी, आपने गैस करना है वो किसकी वालदा थी। वो खातून रोज़ अपने बेटे को नाश्ते में 2 पराठे देती थी और वो कहती थी कि एक पराठा तुम्हारा, एक तुम्हारा उस दोस्त का, उस क्लास फेलो का जो लंच बॉक्स नहीं लेके आया उस दिन। गैस करो वो किसकी वालदा है। सुना है आपने, कौमी हीरो हैं हमारे। क्या नाम बताया? अब्दुल सत्तार ईदी। हमने कभी बच्चे को सिखाया है, बेटा ये जो आपकी आधी पेंसिल फालतू है इसको बैग में रख लो, फेंकना नहीं है। क्लास में किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है, या ये 2 पेंसिलें, एक तुम्हारे लिए, एक कभी आपके किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो उसको देना। हम खुद शेयरिंग नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा तो अमल से सीखेगा, क्योंकि कानून तरबियत यही बन गया। अब मेरी बात को फॉलो करें। अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं, एक टिप दे रहा हूँ, अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप पहले अच्छे मियाँ बीवी बने। यहाँ पे जो माँ बाप बैठे हैं वो इस बात को तवज्जो से सुने। वो आपने एक जुमला सुना होगा कि हम किसी के बारे में 2 तरह की राय दे रहे होते हैं कि ये कार ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं इसके बाप को जानता हूँ, मैं इसके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी के बारे में हम गवाही दे रहे होते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। और बाज़ दफ़ा हम कह रहे होते हैं ये तो है ही ऐसे, इसका बाप भी ऐसा है, इसका पूरा ख़ानदान झगड़ालू है। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा मतलब ये हुआ, बच्चे का जो किरदार है वो उसके वालिदैन या उसके ख़ानदान के किरदार की अक्कासी करता। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अगर आप बच्चों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पहले ख़ुद को बदलना होगा। मैं आपको समझाने या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है पहले आप अच्छे मियाँ बीवी बने। किसी लाइफ चेंजिंग कोर्स से किसी शादीशुदा जोड़े ने पूछा, अच्छी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज क्या है? उसने कहा जी कामयाब शादी का राज 50-50 नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, कामयाब शादी का राज 50-50 नहीं है, ये 60 और 40 है। 60% दोगे, 40% की उम्मीद रखेंगे, और ये फार्मूला दोनों के लिए है, मियाँ बीवी के। बाज़ दफ़ा मियाँ एक्सपेक्ट कर रहा होता है सारा प्रोटोकॉल मुझे मिले, वो अपनी बीवी को नहीं रेस्पेक्ट दे रहा, उसकी केयर नहीं कर रहा, उसका ख्याल नहीं कर रहा। और बाज़ दफ़ा बीवी ये डिमांड कर रही होती है कि सारा, मैं तो परी हूँ और सारी हर बात मेरी मानी जाए, मैं तो इस घर की मलका हूँ, हर बात मेरी मानी जाए। वो लाइफ चेंजिंग कोच क्या कह रहा है? कामयाब शादी का मतलब 50-50 नहीं है, कामयाब शादी का क्या मतलब है? 60 और 40। 60% दोगे, रेस्पेक्ट, केयर, इज़्ज़त, मोहब्बत, तो 40 की उम्मीद है। और ये फार्मूला दोनों के लिए, दोनों मियाँ। आपको ये बात पसंद आई है? बड़ी देर बाद समझे, पहले तो
ریپو کیسے بلڈ کرتے ہیں، بات کو اس کے بعد کلوز کر دیتے ہیں. ہمارے ایک بھائی تھک گئے ہیں معذرت کے ساتھ، بات کو کلوز کرتے ہیں. ریپو کہتے ہیں ایسوسیشن، بچے کے ساتھ کنیکشن کیسے بلڈ کریں کہ بچہ ہماری ہر بات مانے. پرانے زمانے میں بچے اپنی نانیوں اور دادیوں کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ ہوتے تھے. وجہ بتاؤ. بچے نانیوں یا دادیوں سے زیادہ ایسوسیٹ ہوتے تھے، ان کی جو ریپورٹ بلڈنگ تھی وہ نانی کے ساتھ زیادہ ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نانی کہانیاں سناتی، دادی کیا سناتی تھی؟ کہانیاں سناتی، اور کہانیوں میں بڑے سبق دے دے. اور جو ٹیچر کہانی میں پڑھاتا ہے بچہ اس سے بڑا مانوس ہوتا ہے، بچہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. جو والدہ، والد، نانی، دادی کہانیوں کے ذریعے کوئی اخلاق سکھانے کی کوشش کرتی ہے بچہ اس سے مانوس ہوتا ہے، بچہ اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. سٹوری ٹیلنگ ایک ایسا ٹول ہے، یاد رکھیے گا، جو قرآن پاک میں بھی استعمال کیا گیا. 25 پرافٹ سٹوریز ہیں، 25 انبیاء کرام کے قصوں کہانیوں کے ذریعے، مختلف قوموں کے عروج و زوال کے قصوں کہانیوں کے ذریعے بڑے بڑے پیغامات ہم تک دیے. اب کہانی کے پیچھے کی سائنس سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم کہانی سنا رہے ہوتے ہیں بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ہیپنوٹک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. توجہ کریں، ہیپنوٹک سٹیٹ ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے، ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں بچے کا دماغ بہت زیادہ ریسپونسو ہو جاتا ہے، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ حقیقی دنیا سے نکل کر خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے. سٹوری ٹیلنگ کی اتنی اہمیت ہے، اس کو پیرنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں، اس ٹول کو ٹیچر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور بچے کا دماغ کس وقت ہیپنوٹک سٹیٹ میں ہوتا ہے؟ ایک صبح اٹھتے وقت اور رات کو سونے سے عین پہلے اس کے سر پہ دستے شفقت پھیریں اور بچے سے کہیں میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر کسی کو دے. ایسے جملے کہیں. کبھی بچے سے محبت کرنا اور ہے، پیار کرنا اور ہے، پیار کا احساس اور چیز ہے. آپ کہیں جی میں دن رات اس کے لیے کماتا ہوں، اس کے پڑھائی کے اخراجات اٹھاتا ہوں، میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں، اس کے کپڑے دھوتی ہوں، یونیفارم استری کرتی ہوں، میں بڑی اچھی والدہ ہوں. نہیں، یہ اور چیز ہے، تربیت کچھ اور چیز ہے. آپ میری بات کو فالو کریں. ہیپنوٹک سٹیٹ کی بات کر رہے تھے، رات کو سونے سے عین پہلے آپ ایسے مثبت جملے کہیں. میرا بیٹا بہادر ہے، میرا بیٹا نیک ہے، میری بیٹی نیک ہے، یہ بڑی لیڈر بنے گی. یہ ہم ویژولائز کروا رہے ہیں، ہم اس کو گول سیٹنگ دے رہے ہیں. آج کل کے والدین بچوں کی سوچ کو وسعت ہی نہیں دیتے. ایک والدہ تھیں، اس کا نام آپ نے گیس کرنا ہے. وہ کہتی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ کہتی تھیں کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو مجھے شہزادہ عطا کرے گا میں اس شہزادے کی ایسی تربیت کروں گی، اس کو تلوار زنی سکھاؤں گی، اس کو میں گھوڑ سواری سکھاؤں گی، اس کی ایسی تربیت کروں گی ایک دن آئے گا وہ بیت المقدس کو فتح کرے. زبردست، بہن کے لیے کلیپ کریں. یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے سوچ. آج کل کے والدین کا ویژن کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ ہمارے بچے پڑھیں گے، لکھیں گے، اچھی نوکری کریں گے. اساتذہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، محنت کریں گے، ان کے اچھے نمبر آئیں گے. اس کی شخصیت سازی پہ کام ہو رہا ہے، نمبر گیم پہ زیادہ ہو رہا ہے. والدین بھی یہی چاہتے ہیں، سکولوں والے بھی ایسا چاہتے ہیں. اس سکول میں ایسا نہیں ہے. میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، سر کے اسٹیٹس میں دیکھتا رہتا ہوں. انوویشنز پہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ سمارٹ بورڈ آ گئے ہیں، یہاں پریکٹیکلز پہ کام ہو رہا ہے، ایکٹیویٹیز پہ کام ہو رہا ہے، بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ پہ کام ہو رہا ہے. ویژن ایسا ہونا چاہیے. ایک قوم ہے جو دنیا کے اندر سب سے مضبوط ترین ہے معاشی طور پر، اس قوم کا نام بتائیں. پوری دنیا پہ قابض ہے وہ. ان کے اشاروں پہ مختلف ملکوں میں حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں. نہیں، اس کو تو فرنٹ پہ رکھتے ہیں. ہاں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو وہ میتھمیٹکس کے سوال کرتی ہے، وہ خاتون میتھمیٹکس کے سوال کرتی ہے اور میتھمیٹکس کے پرابلمز کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈسکس کرتی ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں، ویژن کیا ہے؟ ایک دن یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو معاشی طور پر مضبوط کرے۔ اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہمارا ویژن یہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی یہ پڑھ لے گا تو پھر کام کرے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں تجارت کا سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ، ارننگ اور لرننگ دونوں۔ کسی کی دکان ہے، وہ اپنے بیٹے کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بٹھائے، سکھائے۔ کسی کا بزنس ہے، وہ اس کی ABC وہ اپنے آپ آ جائے گی، اس کو 1-2 گھنٹے چھٹیوں میں کبھی نہ کبھی اس کو بٹھائے، اپنے ساتھ اٹیچ کرے۔ اور سکولز والوں کی ذمہ داری ہے، یہ آہستہ آہستہ سکول والے اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں، انٹرپرینیورشپ پہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ خرید و فروخت، خرید کیسے کرنی ہے، فروخت کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں نو ہونی چاہیے۔ ہمارا ویژن کیا ہے کہ پڑھیں گے، لکھیں گے، اچھی نوکری کریں گے۔ جب ہماری سوچ ایسی ہوگی تو معاشرے میں پھر نوکری پیدا ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی تو پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے بچے MSc کی تعلیم تک جیب خرچ کے لیے اپنے والدین پر انحصار کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا رائٹ ہینڈ بنے، اپنے جو تعلیمی اخراجات ہے وہ بھی خود اٹھائے اور ماں باپ کا رائٹ ہینڈ بھی بنے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہم نے اس پہ کام کرنا۔ آپ میری بات کو فالو کریں۔ ہم نے زیادہ تر اس سیشن کے اندر کمیونیکیشن پہ بات کی، ہمارے الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر ماسارو والی، ہمارے لب و لہجے کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہماری باڈی لینگویج کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے کہا الفاظ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اس سے سوال کیا گیا، وہ کہتا ہے الفاظ ہی ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا دل سے اتر جاتے ہیں۔ وہ جو 7% ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے لہجے کا اثر ہے، اس سے زیادہ ہمارے ایکشنز کا، ہماری باڈی لینگویج کا زیادہ اثر ہے۔ جو ہم کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھے کہ اگر ہم نے چپل فارمولہ، تھپڑ فارمولہ سے بچنا ہے تو کتنے سٹیپس بتائے تھے؟ 4 سٹیپس۔ یاد ہیں سب کو؟ اس وقت نور صاحب نہیں تھے۔ اب مجھے بتانا ہے، نور صاحب کو بتانا ہے، اگر یہ آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہے، کلیپ کے ذریعے بتانا ہے۔ اس طرح کے سیشن آپ تھے نہیں، میں نے بڑا زور، میں نے سیشن کسی بھی سکول میں نہیں ہوا، یہ کریڈٹ سر کو جاتا ہے، سر کے لیے میں بچوں کی تربیت سے پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ سمجھ آگے؟ دوسروں کو بدلنے، بچوں کو بدلنے، پیرنٹنگ سیشنز پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ ٹیچرز کی ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ بات کو اب ہم کلوز کریں گے اور اس دعا یا جملے کے ساتھ آپ سر گفتگو کریں گے۔ اس دعا یا جملے کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، وقت میں اور وقت میں برکتیں عطا کرنا۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو مائنڈ سائنس یا ہمارا مائنڈ کیسے ورک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا ہمارے بچوں کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسی سوچ ویسے احساسات۔ ابھی باہر گول گپے والے کی آواز آ جائے تو منہ میں کھٹاس آ جائے گی۔ جیسی سوچ ویسے احساسات اور ویسے ہی حاصلات ہوتے ہیں۔ جیسا گمان، بولیں، جیسا گمان ویسی مراد، ویسے ہی حاصلات ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اچھے والدین بن سکتے ہیں، ایسا گمان کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک قانون قدرت کو بھی آپ کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث نبوی سنائی ہے، اس کو انگریز لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ بار بار سوچتے ہیں، جس کے بارے میں بار بار گمان کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں بار بار ویژولائز کرتے ہیں، وہ چیز آپ کی طرف یا آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز اچیویبل ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ
آپ اچھے والدین بن سکتے ہیں، شرط کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ کوشش کرنی ہوگی۔ قرآن پاک والی بات، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کامیاب انسان بن سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ بولیے گا، کوشش کرنی ہوگی۔ آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے، شرط کیا ہے؟ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بن سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ اس پہ عمل کریں۔ اور آپ کس پہ عمل کریں؟ اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ اس کے گمان کے مطابق۔ اور آپ اس آیت پہ بھی اتنا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جینیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین و آسمان کی قوتیں عطا کر دیں، زمین و آسمان کی تسخیر کرنے کے لیے اس کے پاس قوتیں عطا کر دیں اللہ تعالیٰ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، وقت میں اور برکتیں عطا کریں۔ شکریہ۔